اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 170 میں یوم الشک کے روزے کی نیت میں تردید کا حکم بیان کیا جائے گا۔ حرام روزوں کے ضمن میں یوم الشک کا روزہ اگر ماہ رمضان کی نیت سے رکھا جائے تو حرام بھی ہے اور ناکافی بھی ہے۔ اس کی نیت کی 3 صورتیں پہلے گزر چکی ہیں اور ایک چوتھی صورت پر گفتگو ہونے والی ہے کہ اگر اس دن کے روزے کو تردید کی نیت سے رکھا جائے تو آیا جائز ہے یا نہیں ہے۔ فرع مذکور میں فقہی نظریات اور آراء کا بیان آئے گا۔ روزہ کے صحیح اور مجزی ہونے کے قول کی ادلہ کو بیان کیا جائے گا۔ روزہ کے باطل اور ناکافی ہونے کی ادلہ کا تذکرہ ہوگا۔ شہید ثانی کی تحقیقات اور نقد و نظر پیش ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ تو گویا یہ یوم الشک کے روزے کی نیت کے بارے میں جو فروعات ہیں ان میں سے ایک فرع ہے۔ اگر یوم شک میں نیت کو بطور تردید کرے، یعنی اس طرح نیت کرے کہ اگر یہ روز حقیقت میں ماہ رمضان کا دن ہے تو واجب روزہ رکھتا ہوں، اور اگر حقیقت میں شعبان کا دن ہے تو مستحب روزہ رکھتا ہوں۔ اس کے بارے میں 2 فقہی نظریات اور اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ روزہ صحیح ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ روزہ صحیح نہیں ہے، اور اگر بعد میں کشف ہو کہ یہ ماہ رمضان کا دن تھا تو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ شہید اول نے پہلے قول کو اختیار کیا ہے، یعنی اگر نیت میں تردید رکھی جائے تو پھر یہ روزہ صحیح ہوگا۔ جناب شہید ثانی نے اس نظریے کی 2 دلیلیں پیش کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نیت جو واقع کے مطابق ہوتی ہے وہ حاصل ہو چکی ہے۔ اگر حقیقت میں وہ ماہ رمضان ہے تو پھر اس نے نیت رمضان کی کر لی ہے، اور اس کی نیت میں پہلی شک ہی یہی تھی کہ اگر یہ رمضان ہے تو میں واجب روزہ رکھتا ہوں۔ اور اگر نیت کی دوسری شک کو دیکھا جائے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر ماہ شعبان ہو تو میں مستحب کی نیت کرتا ہوں، یہ اس واجب کی نیت میں ضرر نہیں پہنچائے گی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ منافات، تعارض اور تضاد اور اختلاف نہیں رکھتی، کیونکہ مطلوب نیت سے یہ ہے کہ جو واجب ہے حقیقت میں اس کی اس نے نیت کر لی ہے، اور باقی جو قاصد واجب ہوتا ہے کہ وجوب یا استحباب کو بھی معین کرے وہ روزہ کی حقیقت سے خارج ہوتا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر روزہ دار بطور جزم و یقین استحباب کی نیت کرتا تھا اس دن کی اور بعد میں ماہ رمضان ثابت ہو جاتا تھا تو تمام فقہا کا اجماع اور اتفاق ہے کہ وہ روزہ اگرچہ کہ اس کی استحبابی نیت تھی اور ماہ رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی تھی، گویا اس کی نیت مطابق بواقع نہیں تھی، پھر بھی وہ کافی تھا ماہ رمضان کے روزے سے۔ تو پس جب بطور تردید نیت کرے گا تو یہ بطریق اولا ماہ رمضان کے روزے سے مجزی ہونا چاہیے، چونکہ اس صورت میں نیت استحباب کے ساتھ وجوب کی نیت بھی ضمیمہ ہو چکی ہے، اور یہ جز جو اس کی نیت کا ہے یہ واقع کے بھی مطابق ہے۔ پس جب اس کے ساتھ ایسا ضمیمہ موجود ہے جو مطلوب کے زیادہ نزدیک ہے تو اس کو ماہ رمضان کے واجب روزے سے کافی ہونا چاہیے اور بطریق اولا کافی ہونا چاہیے۔ عبارت کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے نظریے کی دلیل کو بھی پیش کیا جائے گا۔ وَلَوْ رَدَّدَ نِيَّتَهُ يَوْمَ الشَّكِّ بَلْ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مُطْلَقًا بَيْنَ الْوُجُوبِ إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ وَالنَّدْبِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَوْلَانِ أَقْرَبُهُمَا الْإِجْزَاءُ۔ وَلَوْ رَدَّدَ نِيَّتَهُ، اگر اپنی نیت کو تردید اور 2 صورتوں میں قرار دے، یوم الشک کے روز شک کی نیت میں تردید قرار دے، یعنی ماہ شعبان کی 30ویں کو کہ جس میں شک حاصل ہوا ہے ہلال کے بارے میں، بل یوم الثلاثین مطلقہ، بلکہ یوم ثلاثین یعنی جو 30واں دن ہے، اگرچہ اس میں جو شک ہے وہ اس سبب سے ہو کہ لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ 10ویں کا یہ ماہ رمضان کا دن ہے، یا اس کے بارے میں شہادت غیر شرعی موجود ہے، تو اگرچہ اس میں شک حاصل نہ ہو لیکن پھر بھی اگر وہ
اس دن کی نیت کرتا ہے تردید کے ساتھ۔ تردید کیسے ہوگی؟ بین الوجوب ان کان من رمضان، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ ماہ رمضان کا دن ہوگا تو وجوب کی نیت کرتا ہوں، والندب اور مستحب کی نیت سے روزہ رکھتا ہوں، ان لم یکن من رمضان، اگر یہ ماہ رمضان کا دن نہیں ہے تو پھر میں مستحب کی نیت سے رکھتا ہوں۔ فقولان، آیا اس طرح یوم الشک یا 30ویں کے دن کی نیت کرنا وجوب اور ندب کے درمیان اس کو مردد قرار دینا یہ کافی ہے یا نہیں ہے؟ اس میں دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ روزہ صحیح اور مجزی ہے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ باطل ہے اور مجزی نہیں ہے۔ اقربہما الاجزاء، شہید اول فرماتے ہیں قریب تر نظریہ یہ ہے کہ یہ کافی ہے۔ شہید ثانی اس کی دو دلیلیں دیتے ہیں۔ پہلی دلیل لحصول النیت المطابقۃ للواقع، چونکہ اس نے وہ نیت کر لی ہے جو واقع کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر بعد میں ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ماہ رمضان کا دن تھا تو اس نے واجب کی نیت بھی کی ہوئی، اگر ماہ رمضان ہے تو میں واجب کی نیت سے روزہ رکھتا ہوں، تو نیت حاصل ہو چکی ہے وجوب کی جو واقع کے مطابق ہے، حقیقت کے مطابق ہے۔ وَضَمِیمَةُ الْآخِرِ غَیْرُ قَادِحَةٍ، اور اس کے ساتھ جو استحباب کی نیت کا ضمیمہ کیا گیا ہے وہ قادح نہیں ہے، وہ ضرر نہیں پہنچاتا وجوب کی نیت کو، چونکہ دونوں میں منافات اور تعارض اور تضاد اور اختلاف نہیں ہے۔ لِأَنَّهَا غَیْرُ مُنَافِیَةٍ، چونکہ ہر دو صورت میں جو نیت کی شرط ہے وہ حاصل ہو چکی ہے، اور وہ ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، اور اس نے نیت میں دو صورتیں قرار دی ہیں کہ اگر واقع میں واجب ہے تو واجب کی نیت، اگر واقع میں مستحب ہے تو مستحب کی نیت۔ وَلِأَنَّهُ لَوْ جَزَمَ بِالنَّدْبِ أَجْزَأَ عَنْ رَمَضَانَ إِجْمَاعًا فَالضَّمِیمَةُ الْمُتَرَدِّدُ فِیهَا أَدْخَلُ فِی الْمَطْلُوبِ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر یوم الشک کا روزہ وہ مستحب کی نیت سے رکھتا اور مستحب کا یقین کر کے وہ روزہ رکھتا، اجزاء عن رمضان اجماعاً، اور اگر بعد میں ثابت ہوتا کہ یہ ماہ رمضان کا دن تھا تو وہ ماہ رمضان سے مجزی اور کافی ہوتا، اس پر تمام فقہا کا اجماع ہے۔ فالضمیمۃ المتردد فیہا ادخل فی المطلوب، تو اس نے جو ضمیمہ قرار دیا ہے تردید کے عنوان سے تو وہ مطلوب کو حاصل کرنے میں زیادہ یعنی قوی ہے، چونکہ اگر وہ فقط مستحب کی نیت کرتا تو وہ کیا ہوتا؟ کافی ہوتا، اور اس نے ساتھ جو وجوب کی نیت تردید کے ساتھ بیان کی ہے اور واقع میں بھی وہ ماہ رمضان کا واجب روزہ ثابت ہوا ہے، تو یہ بدرجہ اولا کیا ہونا چاہیے؟ مجزی اور کافی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ حقیقت میں وہ ماہ رمضان کا واجب روزہ ہی ہے اور اس نے نیت میں اس کو شامل کر لیا ہے۔ جب مستحب کی نیت بغیر واجب کی نیت کے کافی ہوتی ہے تو جب اس میں واجب کی نیت بھی آ جائے اور حقیقت میں بھی ماہ رمضان ہو تو اس کو بدرجہ اولا مجزی ہونا چاہیے۔ وواجہ العدم اشتراط الجزم فی النیت حیث یمکن وهو هناک ذلك بنیت الندب ومنع کون نیت الوجوب ادخل على تقدیر الجہل ومن ثم لم يجوز لو جزم بالوجوب فظاہر مطابقان۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ نیت میں تردید رکھے تو وہ کافی نہیں ہوگا اور روزہ صحیح نہیں ہوگا، ان کی دلیل یہاں دینا چاہتے ہیں۔ روزہ کے صحیح اور مجزی نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اشتراط الجزم فی النیت حیث یمکن، جہاں تک ممکن ہو نیت کو جزم و یقین کے ساتھ انجام دینا شرط ہوتا ہے۔ وَهُوَ هُنَاكَ ذَلِكَ بِنِیَّةِ النَّدْبِ، جب یوم الشک ہے تو پھر اس کو مستحب کی نیت سے ہی انجام دینا چاہیے، کیونکہ یوم شک ہے واجب کی نیت سے منع کیا گیا ہے تو انسان کو معیناً فقط مستحب کی نیت سے انجام دینا چاہیے۔ اور جو لوگ قائل تھے کہ یہ تردید والی نیت کو بدرجہ اولا کیا ہونا چاہیے؟ مجزی ہونا چاہیے، تو ان کی دلیل کو بھی یہ جواب دیتے ہیں۔
ومنع کون نیت الوجوب ادخل علی تقدیر الجہل، جب انسان یوم الشک کی حقیقت سے جاہل ہے اور اس کا ماہ رمضان ہونے کا یقین اسے نہیں ہے تو پھر وجوب کی نیت کرنا زیادہ کیا ہو یعنی اولویت رکھتا ہو مجزی ہونے کے لیے تو یہ ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے؟ ومن ثم لم يجوز لو جازم بالوجوب، اسی لیے تو اگر وہ وجوب ماہ رمضان کی نیت یقینی کرتا تھا تو کافی نہیں ہوتی تھی، اگر بعد میں ظاہر ہو جاتا کہ یہ ماہ رمضان تھا اور مطابقت ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ جب تک یوم الشک ہے تو اس میں وجوب کی نیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ کہ بعد میں ظاہر ہو جائے کہ یہ ماہ رمضان کا دن تھا تو بھی کافی نہیں ہوتا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وجوب کی نیت الٹا مشکل پیدا کرتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اگر تردید کے عنوان سے قرار دے تو یہ کیا کرے گی، بطریق اولا مجزی ہونے کا تقاضا کرے۔ شہید ثانی ان جو عدم اجزاء کے قائلین ہیں ان کی دلیل کا جواب دیتے ہیں۔ وَيُشْكِلُ بِأَنَّ التَّرَدُّدَ لَيْسَ فِي النِّيَّةِ لِلْجَزْمِ بِهَا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْوَجْهِ وَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ اعْتِبَارِهِ امر آخر۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ان کی دلیل میں اشکال ہوتا ہے، یہ جو تردد ہے یہ خود نیت میں نہیں ہے، للجزم بہا علی التقدیرین، کیونکہ دونوں صورتوں میں نیت کا یقین موجود ہے، پس جو شرط نیت ہے وہ تو یقین کے ساتھ حاصل ہے، چونکہ ہر دو صورت میں چاہے روزہ واقع میں واجب ہو یا مستحب اس نے روزے کی نیت کا یقین کیا ہے اور اس میں تردید نہیں ہے۔ تردید کس میں ہے؟ واجہ روزہ میں ہے، آیا اس کو وجوب کی نیت سے انجام دے یا استحباب کی نیت سے؟ تو اس میں فرماتے ہیں اول تو قاصد واجہ کو معتبر نہیں سمجھتے، اور اگر قاصد واجب معتبر ہو تو یہ ایک علیحدہ مطلب ہے جو اصل نیت کے ساتھ ربط نہیں رکھتا، تو تردید جو ہے موجب تردید اصل نیت میں نہیں ہوگا۔ وَيُشْكِلُ بِأَنَّ التَّرَدُّدَ لَيْسَ فِي النِّيَّةِ، اشکال یہ ہے کہ تردید خود نیت میں نہیں ہے، للجزم بہا علی التقدیرین، چونکہ دونوں صورتوں میں اس نے یقین کے ساتھ نیت کی۔ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْوَاجِحِ، تردید تو قصد واجب میں ہے، یعنی واجب کی نیت ہو یا استحباب کی نیت ہو۔ وَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ اعْتِبَارِهِ، اول تو قصد واجب معتبر نہیں ہوتا، اگر اس کو معتبر مان لے تو ہوا امر آخر، یہ ایک علیحدہ مطلب ہے، اصل نیت کو خراب نہیں کرتا۔ ثانیاً وَلِأَنَّهُ مَجْزُومٌ بِهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ التَّقْدِيرَيْنِ اللَّازِمَيْنِ عَلَى وَجْهِ مَنْعِ الْخُلُوِّ، ثانیاً اگر قاصد واجب معتبر ہو تو وہ بھی یقین کے ساتھ موجود ہے ہر صورت میں، یعنی اس نے اس طرح نیت کی ہے، گویا اس نے کہا ہے کہ اگر ماہ رمضان ہے تو میں یقین کے ساتھ وجوب کی نیت کرتا ہوں، اور اگر ماہ شعبان ہے تو میں یقین کے ساتھ استحباب کی نیت کرتا ہوں، اور حقیقت بھی ان دو صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ تو منع الخلو کے طریقے سے دو صورتیں جو اس نے قرار دی ہیں، اگر رمضان ہے تو رمضان کے واجب روزے کی نیت کرتا ہوں، اور اگر شعبان ہے تو میں اس کے مستحب روزے کی نیت کرتا ہوں، حقیقت ان دونوں صورتوں سے خالی نہیں ہے، تو گویا کہ قصد واجبی یقین کے ساتھ موجود ہے۔ والفرق بین الجزم بالوجوب والتردید فیہ النہی عن الاول، النہی عن الاول شرعا المقتضی للفساد بخلاف الثانی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں آپ لوگوں نے جو کہا کہ اگر وہ وجوب کی ایک ہی نیت کرتا ہے کہ میں روزہ یوم الشک کا رکھتا ہوں ماہ رمضان کے واجب روزے کی نیت سے، تو اس صورت میں وہ کافی نہیں ہوتا اور باطل ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر فقط وجوب کی یقین کے ساتھ نیت کرتا ہے تو اس صورت میں باطل ہوتا ہے، لیکن اگر تردید کے ساتھ وہ نیت کرتا ہے تو باطل نہیں ہوتا۔ اس میں فرق موجود ہے، فرق کیا ہے؟ الفرق بین الجزم بالوجوب والتردید فیہ النہی عن الاول شرعا، یعنی اگر فقط وجوب کی نیت سے وہ روزہ رکھتا ہے تو اس وجہ سے وہ روزہ باطل ہوتا ہے کہ اس سے شرعاً
منع آ چکی ہے، نہی آ چکی ہے، المقتضی للفساد جو عبادت روزہ کے باطل اور فاسد ہونے کا تقاضا کرتی ہے، بخلاف ثانی، لیکن اگر وہ نیت میں تردید رکھتا ہے تو اس صورت میں نہیں موجود نہیں ہے، جب نہیں موجود نہیں ہے تو بطلان والی صورت تو ختم ہو گئی۔ اب چونکہ بطلان کی دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے، اب اس کو ہم مجزی سمجھتے ہیں پہلی دو دلیلوں کی وجہ سے جو کہ پہلے قول کی دلیلیں تھی۔ پس خلاصہ یہ ہو گیا کہ شہید اول اور شہید ثانی نیت میں تردید کی صورت میں روزے کو صحیح اور مجزی سمجھتے ہیں۔ اگر بعد میں کشف ہو جاتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کا دن تھا تو پھر وہی روزہ کافی ہوگا اور اس کی قضا وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس مسئلے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ اکثر علماء و فقہاء امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ مجزی نہیں ہوگا تردید کی صورت میں بھی، کیونکہ اگر وہ تردید کے ساتھ نیت کرتا ہے تو اس نے گویا کسی ایک صورت کی اس نے یقین کے ساتھ نیت نہیں کی، اور نصوص یوم شک سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ انسان کو فقط شعبان کی نیت سے معین کر کے شعبان کو مستحب کی نیت سے روزہ رکھنا چاہیے، تو اس نے جو نیت تردید والی کی ہے تو یہ ایک بدعت تشریع اور حرام کام ہے، تو اس کے ذریعے امتثال حاصل نہیں ہوگا۔ جبکہ شیخ طوسی علیہ رحمہ اپنی کتاب المبسوط میں اور اپنی دوسری کتاب الخلاف میں، اور علامہ عمانی بھی اور ابن حمزہ بھی اور شہید اول اور ثانی بھی اجزاء کے قائل ہوئے ہیں، چونکہ اس نے جب تردید کے ساتھ نیت کی ہے تو اس نے واقع اور حقیقت کی بھی نیت کر لی ہے، تو واجب ہے کہ وہ مجزی ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے نیت عبادت تو کی ہے، قربت اللہ تو اس کو رکھا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ ایسا ضمیمہ قرار دیا ہے جو اس کے لیے قادح نہیں ہوتا، چونکہ تردید کی صورت میں نیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ شعبان کا روزہ رکھتا ہے اگر شعبان ثابت ہو جائے، اور رمضان کا روزہ رکھتا ہے اگر رمضان سے ثابت ہو جائے، تو نیت میں جزم بھی موجود ہے، یقین بھی موجود ہے، اور تردید کیا ہے متعلق میں ہے۔ بہرحال یہ عبارت کی بھی وضاحت ہو چکی ہے اور قائلین کا بھی بیان ہو چکا ہے۔